الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلوہ حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں دوستو، اس آیت شریفہ میں اللہ میری اور آپ کی پوری زندگی کی ایک کیفیت بیان کی ہے۔ پوری زندگی، ہماری زندگی مختلف ادوار سے، مختلف حالات سے، مختلف عمروں سے گزرتی ہے۔ بالکل ہم بچے ہوتے ہیں اور پھر بچے کے بعد کچھ بڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ بڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ بڑے ہوتے ہیں، پھر جوانی آتی ہے، پھر جوانی کے بعد ادھیر پنا آتا ہے، پھر ادھیر پنے کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد انسان موت کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ہماری اس کیفیت کو بیان کیا۔ عجیب و غریب بات دنیا کی یہ ہے کہ ہر بڑا اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، ہر بڑا اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، اپنے بچپن کے واقعات یاد کرتا ہے، اور ہر چھوٹا بڑے بننے کی تمنا کر رہا ہے۔ عجیب دنیا ہے، ہر چھوٹا یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی بڑا بن جاؤں، اور ہر بڑا اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، گویا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پھر میں بچہ بن جاؤں۔ تو اللہ نے عجیب ہماری زندگی کے حالات کو بیان کیا، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا، پچھلی زندگی کی چیزوں کو جس سے ہم کھیلا کرتے تھے، جو ہماری زندگی کا ہم نے سب کچھ وہی سمجھ رکھا تھا، جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں عبث اور بیکار معلوم ہوتا ہے، لغو معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول قرآن بیان کر رہا ہے، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی کیسی ہے، لعب، لعب اور لہو، دو لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لعب اس کو کہتے ہیں جس میں تقابل اور کمپٹیشن نہ ہو، اور لہو اس کو کہتے ہیں جس میں کمپٹیشن ہو، تقابل ہو، آپ ہار گئے میں جیت گیا، میں ہار گیا آپ جیت گئے، یہ لہو ہے۔ اور لعب اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی تقابل نہیں، کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ لعب ہماری ابتدائی زندگی ہے، جب ہم پیدا ہوئے اور 2-4 مہینے کے ہوئے تو ہمارے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا ٹوائز پکڑا دیا، آواز کر رہا ہے، اور ساری کائنات میری وہی ہے، میں سب کچھ اسی کو سمجھتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی میرے ہاتھ سے اس کو لیتا ہے تو میں ایسا روتا ہوں، ایسا روتا ہوں کہ میری دنیا چھین لی پوری۔ اس بچے کے نزدیک ساری کائنات وہی ہے، وہی ایک چھوٹا سا توئیز ہے جو اس کو دے دیا گیا ہے، یہ ہے لعب۔ لیکن کچھ بڑے ہوئے اور 2-3 سال کے ہو گئے، اب کمپٹیشن کے توئیز دیے جا رہے ہیں، کھلونے دیے جا رہے ہیں، میں آپ سے کھیل رہا ہوں، آپ مجھ سے کھیل رہے ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے 3-3 سال کے بچے گیم لے کر کے کھیل رہے ہیں موبائل کے اوپر، مجھے اور آپ کو کھولتے نہیں آتا، اور وہ 3 سال کا ہے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کھیل رہا ہے، یہ لہو ہے۔ اب اس عمر میں جو کھیل رہا ہے تو اس کو وہ بچپن کا توئیز جو ہے نا، وہ اس کو مذاق سا معلوم ہوتا ہے کہ میرے والد نے کیا دے دیا تھا مجھے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ تو لعب تھا، اس کا کوئی وزن نہیں تھا، وہ کیا دے دیا تھا۔ یہ ہیں اب تو توئیز جو میں گیم پر کھیل رہا ہوں، مقابلہ ہو رہا ہے،
یہ میں نے آج کل کے حساب سے مثال دے دی، ورنہ پہلے زمانے میں اور توئیزوں کی مثال ہوا کرتی تھی کہ کوئی جو ہے فٹ بال چھوٹی سی عمر میں، یا ہمارے زمانے میں کچھ گلی ڈنڈا کھیل لیا کرتے تھے. یہ بچپن کے کھیل تھے. اس کو لہو کہا جاتا ہے، لعب و لہو. اللہ ایک نقشہ کھینچتا جا رہا ہے میری اور آپ کی زندگی کا. وزینت. پھر جب 12-14 سال کے ہو گئے، 10 کے اوپر اب چل رہے ہیں، تو اب وہ کھیل جو ہے نا وہ اتنے اچھے معلوم نہیں ہو رہے ہیں، اب زینت اچھی معلوم ہو رہی ہے. ہاں، اب یوں کرتا ہے، بال جو ہے ایسے بناتا ہے، وہ سائڈ سے اس انداز سے کٹوا رہا ہے، اور اس انداز سے کپڑے پہن رہا ہے. زینت، اس کو زینت چاہیے. اب دیکھ لیجئے ہمارے ان بچوں کو جو 10 سے اوپر چل رہے ہیں، ایسی زینت میں مبتلا ہے کہ اسی طرح کا، اسی مٹیریل کا اس کو ٹی شرٹ $10 میں مل رہا تھا، لیکن وہ صرف نام کی بنیاد پر $50 دے گا. نام چاہیے اس کو جس پر نائک کا لوگو لگا ہوا ہو، جس پر فلاں چیز لکھی ہوئی ہو، جس پر کسی کھیلنے والے فٹ بال والے کا فوٹو ہو. حالانکہ یہ تو حرام ہے، فوٹو رکھنا ہی حرام ہے، لیکن اس کی تصویر لگی ہوئی ہو. اس کو سوز وہ چاہیے، حالانکہ اسی مٹیریل کا، بلکہ اس سے اچھا مٹیریل کا سوز اس کو کم دام میں مل رہا تھا، لیکن نام کی بنیاد پر وہ $100 دے رہا ہے. یہ زینت کا زمانہ، اللہ کہتا ہے کہ وزینت، اس میں یہ زینت میں چلتا ہے. اور کبھی کبھی زینت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جب ماں باپ اس کی ان زینت کو پورا نہیں کر پاتے، وہ چوری پہ اتر جاتا ہے. ماں باپ اس کی زینت کی تمنا کو پوری نہیں کر پاتے، وہ ڈرگس کے کاروبار پہ چلا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں گناہوں کے دروازے، پھر ماردھار ہو رہی ہے، پھر شوٹنگ ہو رہی ہے، پھر حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پھر وہ دشمن بنتا جا رہا ہے، پھر دوسرے لوگ اس کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. پھر وہ اس کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے گھر کے اندر ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، جو اپنے روم سے بھی باہر نہیں نکلتا، اور اس کی زینت تو ایک طرف رہ گئی، وہ گندگیوں کے اندر پڑا رہتا ہے. وزینت. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت. اس کے بعد 16 سے اوپر اب جا رہا ہے تو وتفاخر بینکم. اب فخر، میں دولت میں اس سے آگے بڑھوں، میں لباس میں اس سے آگے بڑھوں، میں قوت میں اس سے آگے بڑھوں. وتفاخر بینکم. ہاں، جس فیکٹری میں ہم کو بنایا گیا ہے وہ فیکٹری والا بیان کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر کیا چیزیں رکھی، اسی نے تو بنایا ہے نا، ہمارا مٹیریل اس نے تیار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ مجھ میں اور آپ میں کیا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. آپس میں فخر، ایک دوسرے کا مقابلہ، اور ہر چیز میں آگے بننے کی تمنا، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. فخر. قارون کو فخر ہی نے ہلاک کر دیا. قرآن پڑھیں، قارون کوئی یاد رکھ کے نان مسلم نہیں تھا، یہ مسئلہ سمجھ لیں. وہ نان مسلم نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا. اور زمانے موسیٰ میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کا علم رکھنے والا امت میں قارون سے بڑا کوئی نہیں تھا. امت میں اللہ تعالیٰ جب علم دیتا ہے نا، تو قارون سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام.
سیدنا موسیٰ، اور لیکن دولت تھی، فخر تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب وہ نکلا ہے تو قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ بڑے زیب و زینت کے ساتھ اور سونا اور گول پہنے ہوئے اور بہترین گھوڑے پر سوار، اور اس کے ساتھ حشم و خدم اور اس کے خادمین، اور بڑے پرتپاک انداز میں یہ جا رہا ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو دولت کو دیکھ کر منہ کا پانی ٹپکاتے ہیں، آج بھی ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، آج بھی ہے۔ کسی کا مکان دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، کسی کی دولت دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، کسی کی شان و شوکت دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا۔ تو وہ جب نکلا ہے تو قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا، ہمیں بھی یہ دولت مل جاتی، ہم بھی ایسے ہوتے۔ تو ان کی قوم کے اہل علم نے کہا، کیا آیت ہے وہ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض فإن اللہ لا يحب المفسدین۔ اس سے آگے اللہ بیان کر رہے ہیں اسی واقعے کو۔ اس کی قوم کے اہل علم نے، جو علماء تھے، جو صلحاء تھے، جو دیندار تھے، جو متقی تھے، انہوں نے کہا اس کو دیکھ کر منہ میں پانی نہ لاؤ، اس لیے کہ جس نے اللہ کی مرضیات پر نہیں چلا ہے وہ دولت ہلاکت پر لے جائے گی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا زکوٰۃ ادا کر، اور حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہا لا تفرح، اترایا نہ کر، المال راہن و غادن، مال صبح شام آنے جانے والی چیز ہے، مال میں بقا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ویسے بھی مال میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے جیب میں آپ کی سیلری آئی، وہ کل نکلے گی، آج آئی ہے نا، وہ چاہے بینک میں جمع کراؤ لیکن نکلے گی۔ کہاں جائے گی؟ کاسکو میں جائے گی، والمارٹ میں جائے گی، وہ جائے گی، نکلے گی، پھر ان کے پاس بھی نہیں رہے گی، پھر ان سے آگے جائے گی، پھر ان کے پاس بھی نہیں رہے گی، اس سے آگے جائے گی۔ اللہ نے مال میں استقامت نہیں دی ہے، ایمان میں استقامت دی ہے۔ مال میں استقامت نہیں ہے، یہ کہیں ایک جگہ رہتا نہیں ہے، آپ تجربہ کر لیں، یہ رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی پیسے بینک میں جمع کرا دو، اچھا کچھ نہیں ہوگا تو آپ کے مرنے پر اٹھ کر کے اولاد کے پاس گئی، استقامت ہے ہی نہیں، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، بقا نہیں ہے اس میں، اللہ نے بقا رکھی ہی نہیں ہے۔ بقا صرف جنت کی چیزوں میں، کہ جہاں ایک کھایا تو فوراً دوسرا، اور دوسرا کھایا تو تیسرا، اس میں فنائیت نہیں ہے ہی نہیں، فنائیت وہاں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، آفتاب گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں آگے چلے پھر پیچھے آتے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، آپ نماز میں آگے چلے پیچھے آتے۔ فرمایا اللہ نے جنت کھولی تھی، اور جنت کوئی آرٹیفیشل نہیں، کوئی تصویر نہیں تھی، تصویر نہیں تھی، حقیقتاً جنت کھولی تھی۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، سارے پردے۔ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے آگے بڑھا کہ گریپس کا کھوسا لے لوں، تو اگر وہ آرٹیفیشل اور تصویر ہوتی تو گریپس کا کھوسا کیسے لیتے، کیسے لیتے؟ یہ حقیقتاً دیکھی تھی اللہ نبی علیہ السلام نے، لیکن فرمایا پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اگر میں لے لیتا تو یقیناً میری امت قیامت تک کھاتی رہتی اس کو، اس لیے کہ اس میں فنا نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا؟ ایمان بالغیب نہ رہتا، بن دیکھے ایمان لانا ہے نا، وہ نہ رہتا۔ یہ تو دیکھ کر ایمان لے آتے، اور اللہ بن دیکھے ایمان مانگ رہا ہے۔ اسی لیے مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کس کا ایمان بڑا مضبوط. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ملائکہ کا. فرمایا ملائکہ کا ایمان کیسے؟ وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کے سامنے حضور ہوتے ہیں، بھائی وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا ایمان مضبوط نہ ہو تو اور کیا ہوگا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ پھر ہمارا. فرمایا تمہارا کیسے؟ تم مجھے دیکھ رہے ہو، نبی تمہارے سامنے ہے، مجھ پر وحی کا نزول دیکھ رہے ہو، وہ کیفیات مجھ پر تم دیکھ رہے ہو جو جس کیفیت سے مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو تم ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، تو تمہارا ایمان مضبوط ہو، اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ پھر کس کا ایمان مضبوط. اچھا انبیاء، صحابہ نے فرمایا کہ انبیاء. فرمایا انبیاء صاحب وحی ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. فرمایا ان لوگوں کا ایمان سب سے مضبوط جو میرے دنیا سے جانے کے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا نہ کسی چیز کو دیکھا، لیکن وہ میرے قرآن اور حدیث کو سن کر کے مجھ پر ایمان لائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گی. وہالو پیارو، تمہارا ایمان نبی نے مضبوط بتایا، تمہارا ایمان مضبوط ہے کہ تم بن دیکھے ایمان لائے اللہ پر. اب اپنے ایمان پر استقامت جماؤ، تو دنیا کی چیزوں میں حسن میں بقا نہیں ہے. حسن کبھی باقی رہتا ہی نہیں، کبھی نہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا ابرار صاحب عبدالیوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیم صاحب کے استاد محترم پرابی ہے. اس حدیث سے بڑی محبت تھی، بلکہ حضرت کی بیماری کے زمانے میں حضرت اس حدیث کو بیان کے لیے ساتھ لے جاتے تھے. وہ حضرت حسن پر عجیب مثال دیا کرتے تھے. فرمایا جوانی میں اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ نظریں نہیں ہٹ رہی ہے، اور بڑھاپے میں ایسا چہرہ ہو جاتا ہے جیسے پوسٹ مین کا ڈبہ ہو جاتا ہے. ہمارے وہاں جو ہے وہ ہمارے ممالک میں وہ پوسٹ کے ڈبے ہوتے ہیں نا باہر رکھے ہوئے، اس کا منہ یوں کھلا ہوا ہوتا ہے. فرمایا بڑھاپے میں یوں منہ کھلا ہوا ہے. جوانی ہے کہ چہرہ دیکھنے سے آنکھیں نہیں ہٹتی تھی، بڑھاپا ہے کہ یہ حال. حسن میں بقا نہیں، دولت میں بقا نہیں، ہے ہی نہیں ان چیزوں میں. بقا اگر کسی میں ہے اللہ سے مانگو تو ایمان پہ استقامت. ایمان پہ استقامت بہت بڑی چیز. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور جب اس سے اوپر چلتا ہے نا، 25 27 پر پہنچا، 30 پر پہنچا، تو اب اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ مال زیادہ ہو اولاد ہو، مال زیادہ ہو اولاد ہو. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. بس اسی کے اندر پہلے مال زیادہ، مال ہو، اور اس کے لیے ساری تدبیریں کرتا ہے، جو تدبیر ہو سکتی ہے ساری تدبیر. اولاد ہو، اور پھر جب مال ہوئی اولاد، مال ہوا اولاد ہوئی، تو اب فکریں ہیں کہ پوتوں کا ہو جائے. ہاں ان کا کچھ میں کر لوں، ان کے لیے کچھ بنا دوں. اولاد کا ہو گیا، اب پوتوں کا ہو جائے، اب میری نسلوں کا ہو جائے. میں نے اتنا تو اپنی اولادوں کے لیے کر لیا، اب آنے والی اور نسل جو ہے، میرے نواسے ہیں، میرے پوتے ہیں، ان کے لیے بناتا چلا جاؤں. اور اسی فکر کے اندر ایک دن موت اس کو آ کر کے دبوچ لیتی ہے، اور جب موت قبر میں پہنچتا ہے تو اس دنیا کے یہ سارے کھیل جو ہے نا، اس کو توہین کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں کہ میں کیا کیا کھیل کر کے آیا ہوں. ماضی کا ہر کھیل، جیسے بچپن کا کھیل جوانی میں برا معلوم ہو رہا تھا، اور جوانی کا کھیل بڑھاپے میں برا معلوم ہو رہا تھا کہ میں کیا کھیل رہا تھا. اکبر بادشاہ، اکبر شاعر کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پتے کے آدمی تھے. انہوں نے اپنا بیٹا جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے لائر بن کر کے اور بیرسٹر بن کر کے آیا تو بہت بڑی پارٹی کی، اور اس پارٹی کے اندر اسٹیج بنایا، اور اسٹیج پر بیٹے کو بٹھایا، اور بڑے بڑے لائروں کو دعوت، چونکہ وہ بھی لائر بن کر آیا تھا تو لائروں کو دعوت دی، اور بہت بڑا مجمع، اور سب کے بیچ میں اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا ایک چھوٹا سا
جو ہے بال تھا اس کا چھوٹا سا، جس سے یہ کھیلتا تھا اور جس پر یہ روتا تھا، اس کے لے لینے پر وہ پلاسٹک کا ہوا کرتا ہے، وہ بچپن کا بال جو ہے وہ لے کر کے اکبر الہ آبادی مجلس میں آئے اور فرمایا بیٹے یہ تیری محبوب چیز ہے، بچپن میں تو اس کے لیے لڑا کرتا تھا اپنی بہن سے، اور تو جو ہے مارا کرتا تھا اپنی بہن کو، اور یہ جو ہے جس پر تو لڑا کرتا تھا اور تجھ سے لے لینے پر تو رویا کرتا تھا، یہ تیری محبوب چیز ہے نا بیٹا، لے لے یہ۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی کیا بچپن کی چیز لا کر اس وقت آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں اتنے بڑے مجمع میں، وہ بچپن کی چیز ہے۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا بیٹا میں تجھے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ سارے دنیا کے کھیل ہیں، جب قبر میں جائیں گے اور اللہ تیرے سامنے ان سب کو پیش کرے گا کہ لے یہ تیرا بچپن اور جوانی، زینتم وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر اوپر سے فرشتے جب پکڑ کریں گے تو بیٹے آج جیسے تو ذلتی محسوس کر رہا ہے اس وقت کی ذلتی خون سے رونے کی ہوگی۔ اس لیے میں تجھ سے نصیحت کر رہا ہوں بیٹا کہ آخرت کی تیاری کر، تجھے دنیا کمانے سے منع نہیں، لیکن اسی دنیا کو دین بنا دے، اسی کو دین بنا۔ قارون نے دنیا تھی دین نہیں بنایا اس کو، اور فخر و غرور، اور جب کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر، لا تفرح ان اللہ لا، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اسی مال سے آخرت تلاش کر، ہے نا، اللہ نے ہم سب کو بھی دیا ہے، اسی سے ہم اپنی آخرت، دنیا کمانے سے منع نہیں لیکن اس کو آخرت بناؤ۔ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کمانے سے منع کیا جا رہا ہے، خوب کماؤ لیکن اسی دنیا سے اپنی آخرت کماؤ۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنے دنیا کے ان حالات کو مت بھولا کر کہ کس حال میں تھا، اللہ نے تجھے کیا دے دیا۔ واحسن، اور اچھے انداز سے شریعت کو ادا کر، لیکن نہیں کیا اور اترانے لگا، اور یہ کہا کہ موسیٰ میرا مال لینا چاہ رہا ہے اس لیے یہ مسائل بیان کر رہا ہے، اور اتنا نہیں کیا بلکہ موسیٰ کے خلاف ایک سازش کھڑی کی کہ ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان دے رہے ہو اور خصوصاً وہ مسائل جو حرام کے ہیں، زنا کے، بدکاریوں کے، تب تو کھڑی ہو جانا اور کھڑی ہو کر کہنا کہ موسیٰ کیا اس پر تو بیان دے رہا ہے، تو نے تو میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ ایک الزام تیار کیا اور ایک بڑی رقم دینے کو کہا اس کو، لیکن بہرحال اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ موسیٰ جب کھڑے ہوئے اور بیان دے رہے تھے، اسی درمیان وہ عورت کھڑی تو ہوئی، لیکن بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نے میرے ساتھ غلط معاملہ کیا، کہا کہ مجھے تیار کیا گیا ہے اس مسئلے کے لیے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے نیک بندوں، مجھے تیار کیا گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور اس پر آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو زمین میں دھسا دے۔ اب یہ جو زمین میں جانے لگا تو کچھ لوگ جو اس کے تملق اور چاپلوس والے تھے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ اس لیے یہ بد دعا کی تاکہ اس کا مال لے لے۔ تب پھر موسیٰ نے فرمایا اے اللہ اس کا مال بھی ساتھ میں لے دے۔ اب وہ بھی جا رہا ہے، اس کا خزانہ بھی جا رہا ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تک دھستا رہے گا، ابھی بھی جا رہا ہے نیچے، ابھی بھی جا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ کیفیات ہماری بیان کی ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کو دنیا بنانا اور اس کو دین نہ بنانا یہ برا ہے۔ اگر اس دنیا کو ہم دین بنا دیں، اپنی آخرت بنا دیں، اپنے عقبہ بنا دیں، اس کے صحیح زکوٰۃ کو، اس کے مصرف کو، اللہ کے غریبوں کو، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کیا جائے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دولت بہتر وہ ہے کہ تمہاری دولت سے کوئی متقی کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا کھانا کوئی متقی کھائے، کسی متقی کو کھلاؤ، تقوی والوں کو کھلاؤ۔ کیوں یہ فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ ارے وہ تقوی والا جتنی عبادت کرے گا، جتنے دین کی تعلیم اور تعلم کرے گا، ان تمام کے اندر تمہارے لقموں سے بننے والے خون کی وجہ سے تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے یہ مشکات کی روایت ہے۔
تمہارا کھانا کوئی متقی کھائے، تم نیکوں کو کھلاؤ، تاکہ وہ ان عبادتوں میں ہم بھی شریک ہو جائیں، تو ہم اپنی دنیا کو جو ہے آخرت بنائیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب آگے اللہ مثال دیتے ہیں دنیا کی حقیقت کیا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار، یہاں کفار بمانا کفار نہیں، کفار بمانا فارمر، فارمر کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کا معنی چھپانا، کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت چھپاتا ہے، تو فارمر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو چھپاتا ہے۔ کہیں کسی فارمر کو آپ کافر نہ بول دیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اللہ کی بارش ہوئی غیث۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ مطر کا معنی بھی بارش اور غیث کا معنی بھی بارش، لیکن قرآن جب بھی بارش کو نقل کرے گا تو غیث بولے گا، اور عذاب کو نقل کرے گا تو مطر بولے گا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ کمثل غیث اعجب الکفار، بیج ڈالا، بہترین کھیت تیار ہوا تو اس کا فارمر کا جی خوش ہو گیا، اعجب الکفار نباتہ۔ یہاں تو ہے ہی نہیں ہم فارمر، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں، لیکن ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھے ہیں، وہ بیچارے فارمر تھے، وہ کھیتیاں کرتے تھے، کبھی جواری اور کبھی ارہر اور کبھی تور، اور ہم نے ان کو دیکھے ہیں گیہوں جب کھیت لہلہاتا تھا اور صبح صبح وہ کھیت میں جاتے تھے تو ان کے دلوں سے الحمدللہ نکلتا تھا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اللہ کہتا ہے پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ یلو ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے نا، پیلا ہو جاتا ہے، مصفرا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کے بعد ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، اس کو لا کر کے پیس لیا جاتا ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، فرمائیں اسی طرح تمہاری دنیا کی مثال اور تمہاری جوانی کی مثال ہے کہ تم بڑے ہرے بھرے لگتے ہو اور بڑے خوش ہو، لیکن جب بڑھاپا آئے گا تو سمجھ لو کہ اب پیلے ہو رہے ہیں، یلو ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد موت تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، ذرات تمہارے اڑیں گے، اور ایسے اڑیں گے کہ جس قبر میں مجھے ڈالا ہے کوئی وقت آئے گا پھر وہ قبر کھودی جائے گی، اور پھر میری بودی کی مٹی وہ نیچے سے اوپر ہوگی، اور جب اوپر آئے گی دوسری میت کو ڈالنے کے لیے تو وہ میری قبر کی مٹی اوپر آ کر کے ہواؤں میں اڑے گی۔ ثم یہید فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید، ایمان نہیں لائے تو پھر آخرت بڑی سخت ہے، لیکن مومنوں کے لیے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، مغفرت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ اس پر آیت کو ختم کر رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو میں تمہیں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، غرور ہے، یہ غرور دھوکہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس آیت کے تقاضے پر عمل کر کے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی دولت، اپنی زندگی کو اللہ آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آخرت میں ڈھالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ لا الہ الا اللہ۔